السلام علیکم ویورز، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا پی ایچ پی کے اسٹرنگ فنکشنز کے بارے میں۔ اگر کسی نے نہیں دیکھی پچھلی ویڈیو تو وہ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے پچھلی ویڈیو میں جا سکتا ہے۔ اور ہم آج سیکھ والے ہیں پی ایچ پی کے میتھ فنکشن کے بارے میں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ فائل کھولنے کے بعد ہم شروع کرتے ہیں میتھ فنکشن کے بارے میں۔ تو یہاں پہ میں نے سنٹیکس کھول دیا ہے، پی ایچ پی کا سنٹیکس کھولا ہے۔ یہاں پہ میں نے ڈبل سلیش ڈال کر لکھا ہے ٹوڈے وی آر لرننگ اباؤٹ پی ایچ پی میتھ فنکشنز۔ پی ایچ پی میں ہمارے پاس مختلف میتھ فنکشنز ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر ہم نے کسی ویلیو کا مطلب یہ کہ راؤنڈ آف کرنا ہے، یا ہم نے کسی ویلیو کا منیمم اور میکسیمم نکالنا ہے، کہ یا ہم نے کسی ویلیو کا نیئرسٹ نمبر فائنڈ کرنا ہے، یا مختلف پی ایچ پی کے جو فنکشنز ہوتے ہیں میتھس کے، یا جو مختلف میتھس کے فنکشنز ہوتے ہیں، ہم وہ پی ایچ پی میں کس طرح یوز کرتے ہیں اور ان کے لیے پرنسپلز کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم میتھ فنکشنز میں ہمارے پاس سب سے پہلے پی ایچ پی میں آتا ہے پائی۔ اگر ہم پی ایچ پی میں کسی پائی کا آؤٹ پٹ نکالنا چاہتے ہیں، پائی ویلیو کی، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم ایکو لکھیں گے، آخر میں یہ ڈبل سلیش ڈالتے، آخر میں سیمی کولن ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کر میں لکھتا ہوں پائی سمپل لکھنے کے بعد میں یہاں پہ ڈبل کوٹس کھولتا ہوں، ڈبل کوٹس نہیں، یہ پائی لکھنے کے بعد یہاں پہ میں نے یہ راؤنڈ بریکٹس کھولے ہیں۔ تو جب میں اس کو سیو کر کے دیکھوں گا، سمپل طریقہ ہے اس کا، یہاں پر سب سے پہلے ہم نے اپنا اپاچی اور MySQL آن کرنا ہے۔ جب یہ دونوں آن ہو جائیں گے، ان دونوں کے آن ہونے کے بعد ہم براؤزر میں آتے ہیں اور لوکل ہوسٹ ٹائپ کرتے ہیں۔ لوکل ہوسٹ پہ کلک کرنے کے بعد جب ہمارے پاس بہت سارے فولڈرز کھل جائے گی، تو اس میں ہم نے اپنے فولڈر پہ جانا ہے۔ میں یہاں پہ اپنے فولڈر اور پی ایچ پی سیریز پہ کلک کرتا ہوں۔ اس میں سے بہت سی فائلیں کھل گئی ہے۔ آج کا جو میرا فائل ہے وہ ہے functions_maths.php۔ یہ میرے فائل کا نام ہے، اور یہ میرے فولڈر کا نام ہے، اور پی ایچ پی سیریز۔ تو اس میں مجھے پائی کی ویلیو ریٹرن کر کے مل گئی ہے۔ ہم نے چاہا کہ ہمیں ویلیو مل جائے پائی کی، تو ہم نے ایکو لکھا، اور پھر اس کے بعد یہ راؤنڈ بریکٹس کھولے۔ راؤنڈ بریکٹس کھولنے کے بعد ہم نے اس میں پائی لکھا، پھر پائی کے سامنے ہم نے خالی راؤنڈ بریکٹس کھولے، اور آخر میں سیمی کولن لگایا۔ تو اس کو ہم نے سیو کر کے براؤزر میں چیک کیا، تو ہمیں پائی کی ویلیو مل گئی۔ پائی کی ویلیو تو ہوتی بھی کانسٹنٹ ہے، اس کو فائنڈ کرنے کا طریقہ بھی آسان ہی ہے۔ یوزول لائف میں میتھمیٹکس پڑھتے ہوئے پائی کے ساتھ ہمارا بہت سارا واسطہ پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس جو اس کو میں نمبر دیتا ہوں، تو اب جو ہمارے پاس دوسرا میتھ فنکشن ہے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پہ میں بریک ڈالتا ہوں، BR ڈالتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے فوائد کیا ہے، اور اپنے کہاں پہ یہ BR ٹیگ جو ہے یہ کھولنا ہے۔ یہ ہم بریک کے لیے یوز کرتے ہیں نیکسٹ لائن پر جانے کے لیے۔ تو یہ میرے پاس 2 نمبر پہ آتا ہے۔ تو پہلا والا میتھ فنکشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے پائی ہے، اور یہ دوسرا والا جو ہے منیمم اینڈ میکسیمم۔ تو من اینڈ میکس میں نے لکھا ہے، لکھا بھی پی ایچ پی میں یہی اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ تو اس کو لکھنے کے لیے ہم یہاں پہ اس طرح لکھتے ہیں۔ فرض کریں ہمارے پاس یہ ایکو میں لکھتا ہوں، اور یہ کھولتا ہوں، یہ راؤنڈ بریکٹس ڈالتا ہوں۔ فرض کریں منیمم میں ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے۔ منیمم میں فرض کریں ہمارے پاس بہت ساری ویلیوز پڑی ہے، 0 سے لے کر فرض کریں ہم نے 10 تک ویلیوز ڈالی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس میں سب سے منیمم ویلیو فائنڈ کرنا پڑے۔ تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، یہاں پہ اگر ہم ایکو لکھنے کے بعد جب ہم ڈبل راؤنڈ بریکٹس کھولتے ہیں، تو اس کے بعد سیمی کولن ڈالتے ہیں۔ اس کے جو ڈبل ہم نے راؤنڈ بریکٹس ڈالے، اس کے اندر ہم لکھیں گے منیمم، چونکہ ہم نے منیمم ویلیو فائنڈ کرنی ہے، تو ہم اس طرح لکھیں گے، پھر منیمم کے سامنے پھر ہم نے راؤنڈ بریکٹس کھولنے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس فرض کریں بہت ساری ویلیوز پڑی ہے۔ فرض کریں میرے پاس ہے ایک 1، ایک میرے پاس ہے 3، ایک میرے پاس ہے 4، ایک ہے 5، ایک ہے 2، اور ایک ہے 7۔ میں چاہتا ہوں کہ
مجھے ان ساری ویلیوز میں جو ہے منیمم ویلیو مجھے مل جائے. تو میں یہاں پہ سیو کر کے دیکھتا ہوں اپنے براؤزر میں میں ریفریش کرتا ہوں. ریفریش کرنے پر مجھے ویلیو ملی 1. یہ کیوں ملا؟ کیونکہ ان سب میں جو منیمم ویلیو ہمیں فائنڈ کرنی تھی وہ مجھے مل گئی ہے 1. تو اس کو فائنڈ کرنے کے لیے میں نے یہ والا میتھ فنکشن استعمال کیا. سمپل سا طریقہ ہے. اس میں تو ہمیں فائنڈ کرنا بہت آسان ہوگا، ایزی ہوگا. ویسے بھی ہم فائنڈ کر سکتے ہیں. فرض کریں ہمارے پاس ہے 0.34 ہمارے پاس ایک نمبر ہے، ایک ہے 6.3 ہمارے پاس ایک نمبر ہے، ایک نمبر ہے 0.2 ہے، ایک ہے 0.34 ہے. فرض کریں اس طرح کے مختلف نمبر ہیں ہمارے پاس. تو اس میں تو ہمیں فائنڈ کرنا مشکل ہوگا نا. میں نہیں فائنڈ کرنے کہ ان میں مجھے منیمم نمبر ملے، یہ مشکل سا ہے. تو میں اسے سیو کر کے براؤزر میں کھولتا ہوں. تو یہاں پہ مجھے کی جگہ 0.2. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اس میں سب سے منیمم ویلیو کون سی ہے. تو میں نے یہ والا فنکشن یوز کرتے ہوئے ان سب میں سے فائنڈ کرنا چاہا کہ مجھے اس میں 0. مطلب جب میں نے اس کو ایگو میں لکھا منیمم میتھ فنکشن یوز کرتے ہوئے میں نے اس میں ساری ویلیوز ڈالی، اور پھر اس کے بعد جب میں نے اس کو ریفریش کیا، مطلب براؤزر ریفریش کیا، تو مجھے اس میں سب سے منیمم ویلیو جو ہے وہ 0.2 کی ملی. یعنی میرے پاس سب سے منیمم ویلیو میرے پاس ان سب میں یہ 0.2 میرے پاس منیمم ویلیو آئی. تو اب ہم آتے ہیں میگزیمم پہ کہ ہم میگزیمم ویلیو کس طرح فائنڈ کرتے ہیں. سیم اسی طرح ہم میگزیمم ویلیو بھی فائنڈ کرتے ہیں. یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ ایکو ڈالتا ہوں. میں ایکو ڈالنے کے بعد میں یہاں پہ آخر میں ایک سیمی کولن ڈالتا ہوں. پھر یہاں پہ ان راؤنڈ بریکٹس میں اندر آ کر میں میگزیمم لکھوں گا، MAX لکھنے کے بعد میں یہاں پہ پھر سے راؤنڈ بریکٹس کھولتا ہوں، اور اس میں یہی چیز کاپی کر کے ڈالتا ہوں. یہ میں نے کاپی کر کے ڈالا ہے اس میں. تو جب میں اس کو سیو تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے، یہاں پہ میں نے سیم یہ منیمم والا طریقہ اپنایا ہے جس طرح کہ میں نے منیمم میں اپنایا تھا. اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان نمبرز میں سب سے میگزیمم یعنی سب سے بڑی ویلیو مجھے مل جائے. تو یہاں پہ میں نے یہ میگزیمم استعمال کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس میں، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس میں منیمم ویلیو ملے، تو میں اس کو سیو کرتا ہوں اور میں چیک کرتا ہوں. تو یہاں پہ مجھے سب سے جو منیمم ویلیو ملی وہ میگزیمم ویلیو ملی وہ 6.2 ہے. سوری، یہاں پہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے، یہاں پہ میں نے BR نہیں رہا اس لیے ایک لائن پہ آیا. سیو کر کے میں پھر سے یہاں پہ سیو کرتا ہوں اور بعد میں چیک کرتا ہوں کہ نیکسٹ لائن پہ مجھے ویلیو ملی 6.3. تو میگزیمم اور منیمم پر ایگزامپل حل کریں، یہ سمجھ میں آ جائیں گے، ایزی ہے. اب میں تیسرے میتھ فنکشن کے لیے آتا ہوں. یہ میں نے پیسٹ کیا. تو یہ 3 ہے ہمارے پاس. یہاں پہ یہ منیمم اینڈ میگزیمم کی جگہ میں لکھتا ہوں ABS. اس کی جگہ میں لکھتا ABS کا مطلب یہ ہے کہ ایبسلوٹ. میں شاید غلطی ہو. تو یہاں پہ ہم آتے ہیں ABS ایبسلوٹ ویلیو فائنڈ کرنے کے لیے. فرض کریں ہمارے پاس ایک انٹیجر لائن ہے اور اس کے ایک پوائنٹ پہ ہم نے پازیٹیو میں ہمارے پاس 6 ایک ویلیو ہے، وہ 6 ہے. فرض کریں ہمارے پاس ایک ایبسلوٹ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس فرض کریں ایک 0 ہوتا ہے انٹیجر لائن پہ ایک 0 ہوتا ہے، اور اس 0 کے ایک طرف پہ پازیٹیو نمبرز پڑے ہوتے ہیں اور ایک سائڈ پر نیگیٹیو نمبرز پڑے ہوتے ہیں. تو فرض کریں ہمارے پاس پازیٹیو میں سے جو فرض کریں 6 ہے ہمارے پاس، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس 6 کا ایبسلوٹ ویلیو ملے. تو ہم 0 سے کاؤنٹ کر کے 6 کی طرف آئیں گے. 1 2 3 4 5 6 تک گن کر آئیں گے. تو جو ویلیو ہمارے پاس آئے گی وہی 6 کی ایبسلوٹ ویلیو ہوگی. تو ہمارے پاس جب جو ایبسلوٹ ویلیو آئے گی وہ ہوگی ایبسلوٹ ویلیو. اور اگر فرض کریں ہمارے پاس
6 ہمارے پاس یہاں پہ جب نگیٹیو میں ہم جائیں گے تو جب ہمارے پاس -6 کی ہم ایبسولوٹ ویلیو فائنڈ کرنا چاہے تو ہم اس کے لیے اس طرح کریں گے کہ 0 سے گن کر 6 تک جائیں گے. جب 6 تک ہم گن کر گئے تو ہمارے پاس -6 آنسر آیا. تو -6 کی ایبسولوٹ ویلیو ہمارے پاس 6 آئی. اصل میں یہ جو ایبسولوٹ ویلیو ہوتی ہے یہ ہمیشہ پازیٹیو میں ہوتی ہے. تو ہم اس پر ایک ایگزامپل حل کرتے ہیں. ایک اور ڈالتا ہوں میں یہاں پہ. ایک اور ڈالنے کے بعد راؤنڈ بریکٹس کھولتا ہوں. پھر اس کے اندر میں لکھتا ہوں ABS. یہاں پہ میں نے ایک فگر ڈالتا ہوں. فرض کر یہاں پہ میں نے فگر ڈالا ہے -34. یہاں پہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ کسی بھی ویلیو کا چاہے وہ ویلیو مائنس میں ہو یا پازیٹیو میں ہو لیکن اس کی ایبسولوٹ ویلیو جو ہوگی وہ پازیٹیو میں ہی آئے گی. تو اس کی جو ایبسولوٹ ویلیو ہوگی ہمارے پاس وہ یہاں پہ پازیٹیو میں آئے گی. دیکھ سیو کر کے براؤزر میں آتا ہوں تو براؤزر میں آیا تو یہاں پہ مجھے 34 ملی ویلیو. یہاں پہ میں نے کیا ڈالا تھا؟ یہاں پہ میں نے ڈالا تھا -34. اور تو یہاں پہ یہ جو 34 ویلیو مجھے ملی ہے یہ اس لیے ملی ہے کہ ہم نے اس کی ایبسولوٹ ویلیو فائنڈ کی ہے -34 کی. تو ایبسولوٹ ویلیو جو ہوتی ہے یہ چاہے مائنس کی ہو یا پازیٹیو یا پلس نمبر کی ہو تو اس کی ایبسولوٹ ویلیو جو ہوگی وہ خواہ وہ ضرور پازیٹیو میں. تو ایبسولوٹ ویلیو فائنڈ کرنے کے لیے ہم یہ والا آپریٹر یوز کرتے ہیں. تو اب ہم اس BR کو کاپی کرتا ہوں. یہاں پہ میں نے BR ڈالا. اب ہم آتے ہیں اپنے چوتھے میتھ فنکشن کے لیے. تو جو 3 ہے ہمارے پاس اس کی جگہ میں 4 کرتا ہوں. 4 کیا میں نے اس کو. اور یہاں پہ میتھ فنکشن میں ہمارے پاس اب ہے ایبسولوٹ کی بجائے ایبسولوٹ کی جگہ ہم فائنڈ کرتے ہیں SQRT. SQRT جو ہمارے پاس یہ ایک اور میتھ فنکشن ہے جو ہم PHP میں یوز کرتے ہیں. SQRT جو ہے یہ ہم کسی نمبر کی اسکوائر روٹ فائنڈ کرنے کے لیے ہم یہ والا میتھ فنکشن یوز کرتے ہیں. تو فرض کریں میرے پاس ایک ہنسا ہے. ایک کو ڈالنے کے بعد میں یہاں پہ اس میں کھولتا ہوں راؤنڈ بریکٹ سے. اس میں لکھتا ہوں SQRT. اس کا آپ نے SQRT ہی لکھنا ہے کیونکہ اب یہ اس فنکشن کا نام ہے. یہ بلٹ ان فنکشنز ہوتے ہیں کیونکہ یہ PHP کی طرف سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. فکس فنکشن ہوتے ہیں اس لیے ہم بلٹ ان فنکشن کہتے ہیں. تو فرض کریں میں 49 کا اسکوائر روٹ نکالنا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ میں 49 لکھ لوں گا اس کے اندر اور یہاں پہ باہر میں سیمی کولن ڈالتا ہوں. تو اس کو میں سیو کر کے براؤزر میں چیک کرتا ہوں. چیک کر لیا تو یہاں پہ ہمارے پاس 7 آنسر آیا. 7 سے 49 تو ہمارے پاس ویلیو ٹھیک ملی, آنسر ٹھیک ملا ہمارے پاس. اب ہم فرض کریں میں ایک اور ایگزامپل لیتا ہوں. فرض کریں میں 6. اب میں فلوٹ میں لیتا ہوں آنسر ایگزامپل. تو فلوٹ میں لینے کے لیے میں یہاں پہ ڈالتا ہوں 6. فرض کریں میں چاہتا ہوں کہ مجھے 78.1 کا اسکوائر روٹ ملے. تو میں نے اس کو سیو کیا. میں اس کو ریفریش تو یہاں پہ مجھے اس کا اسکوائر روٹ ملا 8.83 سم تھنگ سو آن. سو ہمارے پاس یہ اسکوائر روٹ فائنڈ کرنے کے لیے فنکشن یوز ہوتا ہے PHP میں. اس کو ہم PHP میں میتھ فنکشن کہتے ہیں اسکوائر روٹ فائنڈ کرنے کے لیے. اس میں ہم جو بھی ہنسا ڈالیں گے اس فنکشن میں وہ ہمیں اس کا اسکوائر روٹ براؤزر میں ریٹرن کر کے دے گا. تو یہ تھا ہمارے پاس چوتھا PHP فنکشن جو کہ ہم نے سیکھا. اب ہم اپنے آتے ہیں 5ویں فنکشن پہ جو ہم PHP میں یوز کرتے ہیں. 4 کی جگہ میں 5 کرتا ہوں. 5 کے بعد میں یہاں پہ جو 5ویں نمبر پہ جو ہم میتھ فنکشن پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس راؤنڈ. 5ویں نمبر پہ جو میتھ فنکشن ہم یوز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس راؤنڈ. تو اس کے لیے ہم یہ راؤنڈ ہم تب یوز کرتے ہیں کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک نمبر ہے 6.01.
ہم اس کا نیئرسٹ نمبر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے راؤنڈ فنکشن یوز کرتے ہیں. تو فرض کریں میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہاں پہ میں ایکو لکھتا ہوں. ایکو ڈالنے کے بعد میں یہاں پہ راؤنڈ بریکٹس کھولتا ہوں. اس کے اندر میں لکھتا ہوں راؤنڈ لکھ کر پھر اس کے بعد پھر یہ بریکٹس کھولے. اس کے اندر فرض کریں ہمارے پاس ایک فلوٹ نمبر ہے. یہ جو راؤنڈ فنکشن ہے میتھ کا یہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک فلوٹ نمبر ہے وہ ہے 0.6 اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس 0.6 کا انٹیجر میں جو نیئرسٹ نمبر ملتا ہے وہ کیا ہے وہ فائنڈ کرنے کے لیے ہم راؤنڈ یوز کرتے ہیں. تو میں نے اس کے آخر میں سیمیکولن ڈالا. سیو کر کے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ جو اس کا نیئرسٹ انٹیجر نمبر ہے اس فلوٹ نمبر کا وہ یہاں پہ ملے گا. یہاں پہ مجھے 1 آنسر ملا کیونکہ 0.6 کا جو نیئرسٹ انٹیجر نمبر ہے وہ ہے 1 کیونکہ 0.6 سے جب ہم نیچے آئیں گے تو نیچے تو اس کے کوئی انٹیجر نمبر نہیں آئے گا تو -1 میں آئے گا. یا ہم جب اس کا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انٹیجر بھی ہو اور پازیٹیو بھی ہو وہ نمبر. تو اس کا وہ نمبر 0.6 کا جو ہم نیچے آئیں گے تو 0.5 0.4 0.1 تک آئیں گے پھر 0 تک آئیں گے پھر -1 تک جائیں گے. تو یہاں پہ ہمیں نیئرسٹ نمبر وہ نہیں ہے پازیٹیو اور انٹیجر. تو جب ہم انٹیجر اور پازیٹیو نمبر 0.6 کا نیئرسٹ جو ہو وہ فائنڈ کریں گے تو وہ ہمیں 1 ملے گا کیونکہ 6 کے 0.6 کا جو نیئرسٹ نمبر بنتا ہے ہمارے پاس وہ ہے 0. تو ہمارے پاس بنتا ہے 1. تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ویلیو ریٹرن ہو گئی 1 کی. فرسٹ میں لکھتا ہوں 1.5. یہ بھی ایک فلوٹ نمبر ہے 1.5 لکھنے کے بعد میں اس کو سیو کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا نیئرسٹ انٹیجر نمبر پازیٹیو. تو یہاں پہ مجھے ملا 2. تو یہاں پہ مجھے اس کا جو نیئرسٹ انٹیجر نمبر تھا اور جو پازیٹیو بھی تھا وہ تھا 2. تو یہاں پہ ہمیں ریٹرن ہو گئی 2. تو اب ہم آتے ہیں اپنے راؤنڈ کے بارے میں تو ہم نے سیکھا ڈیٹیل کے ساتھ. اب ہم آتے ہیں اپنے چھٹے PHP میتھ فنکشن کی طرف. تو اس کو میں کاپی کرتا ہوں BR کو یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں پھر انٹر کرتا ہوں. 5 کی جگہ میں 6 لکھتا ہوں. 6 لکھنے کے بعد یہاں پہ جو میتھ فنکشن جو ہے اس کے بعد جو راؤنڈ لکھا ہوا ہے اس کی جگہ میں رینڈم لکھتا ہوں. رینڈم فائنڈ کرنے کے لیے ہم ایکو ڈالتے ہیں. ایکو ڈالنے کے بعد میں راؤنڈ بریکٹس کھولتا ہوں پھر اس کے بعد میں رینڈم لکھتا ہوں. رینڈم لکھنے کے بعد میں یہاں پہ یہ کھولتا ہوں راؤنڈ بریکٹس. اس کے اندر پرس کرے میں ایک رینڈم جو ہے اس میں ہم کچھ بھی نہیں ڈالتے آخر میں ایک سیمیکولن ڈالتے ہیں. پھر سے کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ اس طرح کی ویلیو ملی. اس کے یہاں پہ ایک ایرر آیا ہے 26 نمبر لائن پہ. تو یہاں پہ ہم سے کون سی ایرر ہو گئی ہے 6.26 پہ. تو ایرر ہمیں اس لیے ملا تھا کہ یہاں پہ ہم نے سنٹیکس میں غلطی کی تھی. رینڈم کا جو اسپیل تھا ہم نے غلط لکھا تھا. اصل میں ہے تو رینڈم ہی لیکن لکھ کا اس کا جو فنکشن ہے وہ رینڈ سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تو جب ہم رینڈ لکھیں گے تو پھر ہمیں ویلیو جو ہے وہ صحیح ہوگی اور یہاں سے یہ جو ایرر تھا وہ ہٹ جائے گا. یہاں پہ ہمیں ایک رینڈم نمبر مل جائے گا. فکس نمبر تو خیر نہیں ہوتا بدلتا ہے چینج ہوتا رہتا ہے. رینڈم نمبر جو ہے فرض کر یہاں پہ میں نے جو ہے اس کو یہ فرض کر ابھی یہ ویلیو ملی ہے. جب میں اسے ریفریش کروں گا تو یہاں پہ کوئی اور نمبر مل جائے گا. جب پھر سے ریفریش کروں گا تو کوئی اور نمبر مل جائے گا. تو رینڈم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک رینڈم نمبر ہوتا ہے فکس نمبر نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس یہ 6 فنکشن تھے PHP کے میتھ فنکشن تھے ہمارے پاس یہ 6 جس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے جانا. اس پر ایگزامپل کرنا حل کرنا سالو کرنا اور ہر بات کو غور سے سن لیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ویورز. تھینک یو.